پھر اس کے بعد روایات میں آتا ہے اگر آپ دنیا میں کسی بدترین شخص کو دیکھنا چاہتے ہو، کسی بالکل بیکار جہنمی شخص، اللہ تعالیٰ جس سے اپنی نظر رحمت پھیر لے، جس پر اللہ کا غیظ و غضب نازل ہو، جس شخص کا نام دوزخ کے دروازے پر لکھ دیا گیا ہو، اگر آپ دنیا میں ایسے شخص کو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کو دیکھ لے جس کو رمضان ملا ہو اور اس نے ماہ رمضان میں روزے نہ رکھے ہوں۔ اللہ اکبر! جس نے ماہ رمضان میں روزے ترک کر دیے ہوں، ایسا شخص جہنمی ہے، دوزخی ہے، غیظ و غضب الہی کا شکار ہے۔ یہ شخص کا اللہ کی لعنت ہے، اللہ تعالیٰ کے عذاب میں وہ شخص مبتلا ہے جو روزہ چھوڑ دیتا ہے۔ اسی لیے رمضان شریف میں ہرگز 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 روزہ نہیں چھوڑنا۔ رمضان میں صرف 2 لوگوں کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ کس کو؟ ایک جو روزہ رکھے تو انہیں مر جائیں گا بول کا ڈر ہے تو نہیں چھوڑنا، روزے کی حالت میں موت کا خوف ہے، روزہ رکھنے سے موت کا خوف ہے تو ویسا آدمی روزہ چھوڑ سکتا۔ دوسری چیز کیا ہے، کسی کو ایسی بیماری ہے کہ روزہ رکھنے سے وہ بیماری بہت بڑھ جائے گی، کنٹرول نہیں کر سکیں گے، بہت ہی حالت خراب ہو جائے گی، بیماری شدت کو پہنچ جائے گی، تو ایسے شخص کو اجازت ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دے، جب صحت ہو جائے گی تب وہ اس روزے کی قضا کر لے گا، ورنہ اس کے علاوہ روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ نیند ہوشیار نہیں بھی، روزہ چھوڑ دیے، رات میں تھک کے سو گیا تھا بھائی، روزہ چھوڑ دیے، میرا بہت ہارڈ جاب ہے بھائی، روزہ چھوڑ دیے، میں بہت ہارڈ ورکنگ ہوں، روزہ چھوڑ دیے، میرے کو وہاں سفر کرنا تھا، روزہ چھوڑ دیے، نعوذ باللہ، ایسی چیزوں کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ دیکھیے اگر کوئی پوچھا گیا سوال فقہاء اکرام سے، ایک سفر ہے، سفر میں بھی روزہ آپ کو چھوڑنے کی اجازت ہے نا، مگر وہ کون سا سفر ہے وہ بھی سن لیجئے۔ تو اب پوچھا گیا کہ بھئی ایک سفر ہے، کپڑوں کے کاروبار کے لیے کر رہی، تجارت کے لیے کر رہی، لیکن اب وہ ہم جو ہے رمضان شریف کے بعد بھی کر سکتے، اب اگر رمضان میں کریں گے تو روزہ چھوٹ جانے کا خدشہ ہے، تو پھر فقہاء اکرام نے فرمایا تو پھر ایسا سفر ہرگز مت کرو جس سے روزہ چھوٹنے کا اندیشہ ہے، وہ رمضان کے بعد ہی کر لو تاکہ رمضان کے روزے بھی ہو جائے اور پھر وہ سفر بھی بعد میں ادا ہو جائے۔ پھر اس کے بعد فرمایا جاتا ہے اگر کوئی شخص رمضان شریف کا ایک روزہ چھوڑ دیا، کتنا؟ ایک روزہ چھوڑا اور بدلے میں پوری زندگی روزے رکھا، بدلے میں پوری زندگی روزے رکھا، تو پوری زندگی کے روزے مل کر بھی وہ رمضان شریف کے ایک روزے کے برابر نہیں ہو سکتے۔ 40 سال کے روزے ایک طرف، ماہ رمضان کا ایک روزہ ایک طرف، اتنے بڑے اجر کی بات ہے۔ ماہ رمضان شریف کا روزہ، ہماری مائیں اور بہنوں کو بھی ہم لوگ دیکھتے ہیں، چھوٹا بچہ ہے روزہ چھوڑ دیے، سارے وہ شوہر کو کھانا پکا کے دینا ہے، روزہ چھوڑ دیے، گھر میں بہت کام ہے، برتن دھونا ہے، کپڑے دھونا ہے، روزہ چھوڑ دیے۔ عورتیں بہانے بنا کر روزے چھوڑ دیتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ایسے خواتین پر اپنے غیظ و غضب کو نازل کرے گا، اسی لیے ہر حال میں روزہ رکھنا چاہیے، بلا عذر شرعی، بلا کسی عذر کے مجبوری کے روزہ نہیں چھوڑنا، روزے کی پابندی کرنا روزہ رکھنے والوں کے لیے بڑا اجر ہے۔ ہوا کیا تھا، روزہ تو روزہ ہے، ایک بڑی پیاری حکایت ہے، سماعت کر لیجئے۔ ایک مرتبہ یہ ہوا کہ عرب کے زمانے میں، عرب کا زمانہ تھا، ہوا یہ کہ ایک جو ہے باپ اور بیٹا کاروبار کی نیت سے عربیوں کے بیچ میں، مسلمانوں کے بیچ میں آئے، عرب میں۔ تو عرب میں آئے تو ہوا یہ کہ باپ نے بیٹے سے کہا، بیٹا یہودی ہے، باپ، بیٹا یہودی ہے، باپ نے اپنے یہودی بیٹے سے کہا کہ بیٹا دیکھو ہم مسلمانوں کے علاقے میں جا رہے ہیں، یہ رمضان شریف کا مہینہ ہے اور مسلمان روزہ رہتے ہیں، تم اگر ان کے پاس جا کر تم وہاں پہ کھانا کھاؤ گے، سیب کھاؤ گے، لنچ کرو گے، تم یہ وہ چیزیں کھاؤ گے تو پھر ان کو بڑی تکلیف ہوگی، کیونکہ وہ لوگ بڑی اتنی شدت میں، عرب کی گرمی اتنی شدت میں وہ روزے سے ہیں، اور ہم ان کے سامنے کھائیں گے تو اچھا نہیں دکھے گا، ان کو روزے میں جو ہے خلل پیدا ہوگا، ان کی نیتیں بھی کھانے کی طرف پھر جائیں گی، لہٰذا بیٹا جو کھانا ہو عرب کے اس علاقے میں داخل ہونے سے پہلے کھا لو، اندر گئے بعد عرب کے علاقے میں داخل ہونے بعد آپ کھانا نہیں کھاؤ گے۔
تو بچے نے کہا جی اچھی بات ہے، اہتمام کر لیے، پہلے ہی کھا لیے، پانی پی لیے، مسلمانوں کے بیچ میں چلے گئے۔ جانے کے بعد کاروبار میں باپ اتنا مصروف ہوا، یہ خرید رہا، وہ خرید رہا، یہاں جا رہا ہے، وہاں جا رہا ہے، بیٹے کو بھوک لگی، باپ کو بھی بھوک لگ رہی ہے، دونوں بھی اپنی بھوک کو مار رہے ہیں، اپنی بھوک کو دونوں بھی سنبھال رہے ہیں، کنٹرول کر رہے ہیں، مگر مسلمانوں کے علاقے میں ماہ رمضان شریف میں روزے داروں کے سامنے کچھ بھی نہیں کھا رہے ہیں۔ اللہ کو یہ ادا اس یہودی کی اتنی پسند آئی، اللہ رب العزت فرشتے کو بھیج کر کہا کہ بندو لو، تمہارے رب نے تم کو جنتی عطا فرما دیا ہے، جنت میں جگہ عطا فرما دیا۔ تو دونوں سوچنے لگے، کفر میں رہ کے روزے داروں کا احترام کرے تو جنت مل رہی، خود اگر روزہ رہیں گے تو اس کا عالم کیا ہوگا۔ یہ کہہ کر دونوں باپ بیٹے مسلمان بھی ہو گئے۔ تو آپ اندازہ کیجئے، خالی روزے داروں کا اہتمام کرے تو اتنا ثواب، اتنا اجر ہے، تو پھر اب جب بندہ روزہ ہی رہتا ہے، خود روزے کا سے منزلوں سے گزر رہا ہے، تو اس کی اجر و ثواب کا عالم کیا ہوگا۔ حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب بندہ روزہ رہتا ہے تو روزے دار کے منہ سے بو آتی ہے، بو، معدہ سوکھ جاتا ہے، دوپہر کے وقت میں شدت کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے، بھوک پیاس محسوس ہوتی ہے، روزے کی وجہ سے اس کی جو ہے منہ سے بو آتی ہے، بو کیا آتی ہے؟ بولیے، بو آتی ہے۔ حالانکہ وہ بو ایسی ہوتی کہ باپ کے منہ سے آئے تو بیٹا سننا پسند نہیں کرتا، روزے کی حالت میں روزے دار کے منہ کی بو، بیٹے کے منہ سے آئے تو باپ سننا پسند نہیں کرتا، مگر اللہ کہتا ہے مجھے روزے دار کی منہ کی وہ بو جنت کے مشک کی خوشبو سے بھی اچھی لگتی ہے۔ سبحان اللہ، جنت کے مشک کی خوشبو سے بھی اچھی لگتی ہے، فرماتا اللہ تعالیٰ۔ یعنی کہ اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ لوگوں، تم اپنے آپ کو، اپنے رشتہ داروں کو، تم باپ بیٹے کو، بیٹا باپ کو اتنی محبت نہیں کرتا، اللہ ہو کر میں روزے دار بندے سے جتنی محبت کرتا ہوں، اللہ ہو کر میں روزے دار بندے سے میں جتنی محبت کرتا ہوں۔ پھر دیکھیے اس کی مثال کیسی ہے، دیکھو محبت کی اللہ کی۔ ہمارے دادا پیر سرکار سیدنا محدث دکن رحمت اللہ علیہ اپنے ایک بیان میں بڑی پیاری مثال دی ہے۔ دیکھو گھر میں ایک چھوٹا بچہ ہے، اجابت کر لیا، لیٹرین کر لیا، تو آپ ذرا غور کیجئے گا، وہ بچے کی خالہ ہے، ناک کو کپڑا لگا کے گندا ہے پٹا، جہاں بولے ہاں گندے کاما کرتے رہتا، گھر پورا خراب کر دیا، ہٹ بول کے بولتے ہوئے خالہ وہاں سے چلے آتی، نہیں پھپھو دیکھتی، پھپھو بھی چلے آتی، نانی دیکھتی، اماں کو آواز دیتی، وہ بچے کے اگے تیرا بچہ اجابت کر لیا، دھلا، اس کو لے کے جا، اٹھایا، سے پورا گھر خراب کر دیا، مگر ماں اس وقت نیند میں رہتی، اپنے بیٹے کے بارے میں وہ سن کے ماں اپنی نیند قربان کر کے آتی، نہیں؟ حالانکہ خالہ بھی سامنے سے گزری، پھپھو بھی سامنے سے گزری، مگر کوئی گود میں نہیں اٹھایا، کوئی لے جا کے اس کی اجابت صاف نہیں کرے، ماں نیند چھوڑ کے آگے اٹھاتی، اٹھا کے اپنے بچے کو اپنے ہاتھ سے دھلاتی، صاف کرتی، صاف کر کے پیار کرتی، پیار کر کے کیا کرتی، پلوں میں لپٹ لیتی بچے کو، ننگے بچے کو پلوں میں لپٹ لیتی، پلوں میں لپٹ کے سینے سے لگا کے لے کے آتی، لے کے آ کے پھر اپنے بچے کے کپڑے جو ہے پہناتی اس کو۔ تو فرمایا جاتا ہے کہ ایک ماں کی نظر میں اولاد کی یہ محبت ہے، یہ ممتا ہے کہ بیٹے کی غلاظت ماں کے لیے ممتا کے سامنے غلاظت نہیں ہے، بیٹے کی گندگی ماں کی ممتا کی نظر میں گندگی نہیں ہے۔ ماں اگر چھیچھی کرتی تو پھر کوئی بچہ بھی پاک و صاف نظر نہیں آتا تھا۔ ماں اپنی اولاد سے اتنی محبت کرتی ہے کہ خالہ کپڑا لگا کے چلے گئی، پھپھو کپڑا لگا کے چلے گئی، نانی منہ بن کر کے چلے گئی، دادی ناک بن کر کے چلے گئے، مگر ماں کی ممتا اپنے بیٹے کے ساتھ ویسا نہیں کرتی، بلکہ ممتا کا معاملہ الگ ہوتا ہے، گود میں اٹھا کر لے جاتی ہے، سنبھال کے لے جاتی ہے، ہاتھوں سے نجاست دھلاتی ہے،
اپنے بچے کو پیار کرتی ہے، اپنے پلوں میں لپٹتی ہے، اپنے سینے سے لگاتی ہے، لگا کے دنیا والوں کو بتاتی ہے یہ میری ممتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے بندو وہ تو تمہاری ماں ہے جو تم سے 1 درجہ محبت کرتی ہے، میں تمہارا رب ہوں، تم سے 70 درجہ محبت کرتا ہوں، اسی لیے تمہارے منہ کی بو مجھے بدبو نہیں دکھتی، جنت کی مشک کی خوشبو سے بھی اچھی لگتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہے روزے داروں کے ساتھ، روزے داروں کے ساتھ محبت ہے۔ روزے رکھنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے، بہت چاہتا ہے اللہ روزہ رکھنے والوں کو۔ تو آپ ہم بھی روزوں کا اہتمام کریں، جتنا ہو سکتا ہے روزوں کی پابندی کریں، روزوں پہ کثرت کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی پوری کوشش کریں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ یہ بہت بہترین زرین موقع ہے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی بندگی عبادت کرنے کا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب حضرات انشاءاللہ تعالیٰ اس پر سختی سے توجہ فرمائیں گے، اور الحمدللہ اللہ کے فضل سے سرکار کے صدقے میں ہمارے اسکول کے جو بچے تقریباً 15 بچے جو حافظ قرآن بنے ہیں، وہ بچے